اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، آمین. اچھا جی میری پیاری بہنوں، اب ہم نے پہلے کیا چیز سیکھی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز پہ ڈسپلن کیا؟ جان کی حفاظت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم کسی کی جان نہ لے سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ جان اگر کسی کی لی جاتی ہے تو اس کا بدلہ جان کی صورت میں ہی ہوتا ہے، اور یا پھر بہت زیادہ مال دیت میں دینا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر مقتول کے ورثہ معاف کریں تو، ورنہ جان کے بدلے جان. پھر دوسری بات ہم نے مال کے بارے میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو ڈسپلن کیا کہ مال جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو پھر مال کو کس طریقے سے بانٹنا ہے، اور وصیت کس طریقے سے کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا کہ جو وصیت کو چینج کرے گا جو بندے کی، ظاہر ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ آ کے لوگوں کو روک تو نہیں نہ سکتا کہ بھئی تم نے میرے مال کے ساتھ کیا کیا. تو جو بدلے گا وصیت کو تو اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا جو بدلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی کہ اگر دیکھیں کہ وصیت کرنے والا گناہ کر کے جا رہا ہے، زیادتی کر کے جا رہا ہے، اور اس نے وصیت ایسی کی ہے جس سے بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اس چیز کو. اچھا، اب جو اگلی چیز آئی ہے وہ عبادات کے بارے میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ایمان کی چیز ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. پتہ نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کا اجر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رکھا ہوگا آگے. پر یہ کہ یہاں پر روزوں کی فرضیت کی بات آ رہی ہے، تو اس لیے ہم اب اپنی آیت 184 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، یا کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا ہوتا ہے. ایہا جو ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے بس. یا اصل میں حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے جو دی جاتی ہے. الذین، ہم سب کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم سب کے اوپر. اب کتبہ علی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جو بتایا تھا کہ کسی بھی ورب کے بعد پریپوزیشن جو بھی لگتی ہے وہ اس کے میننگ کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو کتبہ علی کا مطلب کیا ہے کہ فرض کر دیا گیا. علیکم تم سب کے اوپر الصیام روزے رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اب یہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تم سے پہلے کی جو امتیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی روزے کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہوگا، روزے کے فائدے بھی بہت بڑے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا اور ہماری چوائس پہ نہیں چھوڑا کہ رکھتے ہیں رکھیں، نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت بڑے ہیں تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے؟ ہمارے بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے، اور قیامت کے دن 70 سال کے فاصلے پر جہنم سے دوری ہو جائے گی، چہرہ ہمارا دور ہو جائے گا۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کیا اجر رکھا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود روزے دار کو اس کی نیت کے حساب سے دے گا۔ اب دیکھیں روزہ جو ہے نا، وہ آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں میں روزے سے ہوں، تو دوسرا بندہ یقین کر لے گا، اس نے کون سا آپ کا پیٹ چیر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کھایا بھی ابھی نہیں نہ کر سکتا۔ یہ نیت کی بات ہوتی ہے اور انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، اس میں کوئی بندہ آپ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں سے کہیں روزہ اندر جا کے ڈھیر سارا کھانا کھا لے، کوئی آپ کو روک تو نہیں نہ سکے گا، ظاہر ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، ان لوگوں کی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، اور اگر روزہ رکھتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر رکھتے ہیں، ڈائٹنگ کے لیے نہیں روزہ رکھنا، یہ نہیں کہ میرے جسم کو صحت ملے گی، آج کل تو ڈاکٹروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھوکا رہیں، تو نہیں، روزہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم رکھیں گے۔ تو یہ فرضیت کا حکم ہے روزے کا۔ روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ روزے میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، شہوت کو چھوڑتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں اس کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ تو حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی منع کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتا؟ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا۔ ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کھانا، نہیں پینا اور شہوت سے بھی رکنا ہے، تو ہم رک جاتے ہیں حلال چیزوں سے۔ تو پھر حرام چیزوں سے کیسے انسان نہیں رک سکتا جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو؟ اور روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے، ایک دھیرج آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کروا سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، گناہوں کے کانسیکوینس سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سزا کا خدشہ ہوتا ہے نا، تو جب وہ برائیوں سے بچتا ہے تو پھر اس سزا سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو تقویٰ میں بیسیکلی مطلب جو ہے نا، واو قاف یا کا اس کا روٹ لیٹر ہے، تو بچنے کا معنی آتا ہے۔ یعنی تقویٰ جو ہے نا، یہ جو فیلنگ اور یہ جو کنٹرول آپ کے نفس کے اوپر ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ کا نفس جو ہے وہ اتھرے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو لگام نہیں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہیں وہ لگام ہوتے ہیں کہ جو آپ اس کو لگا دیتے ہیں، پھر یہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، ہرٹ نہیں کرتا۔ اتھرا گھوڑا کیسے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پھینکتا ہے نا، لیکن جب لگام لگ جاتی ہے تو کیسے وہ ٹیم ہو جاتا ہے اور وہ سدھر جاتا ہے، سدھا لیتے ہیں اس کو۔ تو روزہ ایسے انسان کے نفس کو سدھا دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے رکنا شروع کر دیتا ہے جن چیزوں کی طرف جانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو اور تقویٰ بہت مشکل چیز ہے حاصل کرنا، لیکن روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنا ایک آسان کام ہو جاتا ہے۔ بندے کو ایک دم احساس ہو جاتا ہے میں اندر آیا ہوں، فریج کھولا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بند کرو جی، کچھ بھی نہیں منہ میں ڈالنا، کچھ بھی حلق سے اندر نہیں جانا نا۔ تو جیسے وہ چھوٹی سی چیز کھانے سے بچتا ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں سے بھی بچتا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، دل کا، دماغ کا، جسم کا، ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے وہ پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، یعنی کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گھبرا جائے کہ اتنے روزے میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موسم کریٹ کر دیتے ہیں، ایک مہینہ دے دیتے ہیں جس میں سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں،
اور ہم کتنے سکون سے روزے رکھتے ہیں نا، سب اچھا افطار کرتے ہیں، کٹھے بیٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں لگتا۔ ذرا آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیتا کہ جب چاہے روزے رکھو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو روزے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں پیریڈز کی وجہ سے، پورا سال ہم کہتے ہیں اب رکھتی ہوں، لیکن رکھ ہی نہیں سکتے اور اگلے روزے آ جاتے ہیں۔ تو شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دے دیا اور اس میں لازم کر دیا کہ ہم روزے رکھ لیں، اور وہ ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے، روزے رکھنے بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور اس ماحول سے باہر نکل کے پھر روزے مشکل ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں۔ فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، اب اللہ تعالیٰ آسانی دینے لگے ہیں، مریضاً، مریض یعنی اچانک بیمار ہو گیا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، او یا پھر علی سفرن، سفر پر جا رہا ہے اور سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کی صعوبت نہیں برداشت کر سکتا، روزہ مشکل ہو جائے گا، تو کیا کرے؟ فعدتن، تو گنتی پورا کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ اب جب روزہ چھوٹ جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزے کو نہیں برداشت کر سکتا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اس کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ ہٹے کٹے اور روزہ نہیں رکھ رہے ہو۔ یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ ہاں، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی برداشت کتنی ہے۔ اب اگر جہازوں میں کوئی سفر کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ آرام سے گزر جائے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یا گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گرمی ہمیں نہیں لگ رہی، اے سی چل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے روزہ رکھنے میں، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں ہی سفر کے دوران بھی روزہ رکھ لے۔ اس کو اپنی جسم کی حالت خود پتہ ہے نا، کیونکہ وہ برداشت کر لے گا، اور رمضان کے بعد روزہ رکھنا اور گنتی پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو چاہے کہ اس کے لیے آسانی وہ سمجھے تو وہ روزہ رکھ لے سفر میں بھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو اور وہ برداشت نہ کر سکے اور روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیں گے۔ ظاہر ہے مریض ہونے کی صورت میں کوئی اس کا اپنا زور تو نہیں نہ چل رہا، وہ تو بیماری آ گئی ہے اس کے سر پہ، اور یا الٹیاں لگی ہیں، پیٹ خراب ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یا کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو دائمی مریض ہوتے ہیں اور وہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیتے ہیں، اور یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے۔ تو جو مریض اچانک ہو جائیں اور سفر پر ہوں تو اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو بعد میں تو وہ پھر گنتی کو پورا کریں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کی، يُطِيقُونَهُ، کہ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیتن، فدیہ دینے کی، تو وہ کیا کریں گے؟ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں گے، یعنی مسکین کے ایک وقت کا کھانا، جو بھی ہو، جیسا آپ خود کھاتے ہیں ویسا کھلاتے ہیں اس کو۔ اس آیت کا مطلب لوگوں نے ڈیفرنٹ بتائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح قول کیا ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا، اور جس کا جی چاہتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک کے اوپر لازم نہیں تھا، اتنی اجازت دی گئی تھی، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے۔ تو جو نہیں روزہ رکھنا چاہتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا، اور اس کے اوپر کوئی لازم نہیں تھی چیز، اس طرح غریبوں کو کھانا بھی مل جاتا تھا اور کچھ لوگ روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں جو حکم آئے گا اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں لیکن رکھنا نہیں چاہتا اور میں فدیہ دے دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا کیونکہ اس کی فرضیت کا حکم آگے آ چکا ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تطوع، تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، کسی بھلائی کو، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو بیمار ہوا، اس نے روزہ چھوڑا اور اس نے فدیہ ادا کر دیا، اب جب وہ صحت پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روزے کا بھی بدلہ دے دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں۔ تو جو نیکی کو محبت اور خوشی سے کر لے گا تو اس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تم سب کے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ اس کا اجر اور ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر پڑھے نا روزے کے بارے میں تو انسان کہتا ہے کہ میں کوئی بھی روزہ نہ چھوڑوں، پورے رمضان کی بھی بندہ روزے رکھے، اور پھر اس کے بعد جو نفلی روزے آتے ہیں نا، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور جو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ، اور جو 9 ذوالحجہ کے روزے،
یہ سب روزے انسان خوشی خوشی رکھے. روزہ اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست قسم کی عبادت ہے. اینی ویز یہاں پر تو رمضان کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی فرضیت کی بات کریں گے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں یعنی اس مہینے میں، القرآن قرآن کو. اس کی اصل حکمت، اس کی بڑائی، اس کی شان اس مہینے کی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہدن، ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں اس میں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان ہے یعنی حق الباطل میں تمیز کرنے والا. یہ قرآن کی خصوصیات ہیں. اب یہ والا حصہ جو آ رہا ہے نا، اس نے منسوخ کیا ہے وہ پچھلی بات کو. فمن شاہدہ منکم الشہرا، فمن تو جو کوئی، شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہرا اس شہر کو. یہ ال جو ہے نا، یہ عہد، لام عہد اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی خاص مہینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رمضان کی طرف، وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے. تو جو کوئی پائے اس مہینے کو، فل یا سم ہو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے. بس اب یہ فرض ہو گیا. اب ہر بندے نے روزہ رکھنا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی اتنا سخت بیمار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ نے دن میں 3 دفعہ گولی کھانی ہے اور آپ ٹھیک ہو گئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنی جان بچائے اور اپنی صحت کی فکر کرے. یا پھر کوئی سفر میں ہو اور یہ سمجھتا ہے کہ سفر مجھ پہ بہت بھاری پڑ جائے گا اور روزہ مجھے بیمار کر دے گا، میری جان پہ سختی آ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر بعد میں اس روزے کو پورا کر دے. اور چاہے تو بھلائی زیادہ کرنی ہے تو فدیہ بھی ادا کر دے اور روزہ بھی رکھ دے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس فرضیت کا حکم دے کے نا کہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے سب نے. اب اللہ تعالیٰ پھر ریلیکسیشن دیتے ہیں. ومن کانا مریضن، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض، جو کوئی ہو مریض، او علی سفرین یا سفر کے اوپر، فعدتن تو عدت پوری یعنی گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں، رمضان کے بعد اس گنتی کو اس نے پورا کرنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا آپ نے حق ادا کرنا ہے. اسی لیے بہت فکر کرنی چاہیے جن کے پیریڈز کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں. اگر عورتوں نے سال کے روزے چھوڑے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ نہ فدیہ دیا ہوتا ہے ان کا اور نہ ان کی گنتی پوری کی ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جب سے آپ نے وہ روزے چھوڑے، اکثر عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پورا مہینہ رمضان کا گزر جاتا ہے اس میں ہی کہ نفاس میں، تو ان کو چاہیے کہ آپ پورے جب سے آپ کو پیریڈ شروع ہوئے اس تک کا حساب لگائیں. کتنے دن کے آپ کو ہوتے تھے؟ 3 دن کے ہوتے تھے، تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا حساب لگا کے اور ان روزوں کو پورا کریں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا کوئی عدل بدل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ اور ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ عورتوں کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعد کے دنوں میں بھی عورت کو اتنا ہی اجر اور ثواب دیتے ہیں جتنا رمضان کے مہینے میں رکھنے کا ثواب ہو سکتا ہے. تو اس کو کبھی بھی بے فکری کے ساتھ اگنور نہیں کرنا اس مسئلے کو. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ چاہیے کہ بندہ فدیہ دے دے اتنے روزوں کا حساب لگا کے. ایک وقت کا کھانا کتنے ڈالر کا بنتا ہے؟ $5 کا، $6 کا، $7 کا، یا آپ پاکستان کے حساب سے دیکھ لیں کہ کتنے کا ایک وقت کا کھانا بن جاتا ہے. اس کے حساب سے آپ اتنے پیسوں کا حساب لگا کے اور کسی مسکین کے گھر میں کھانا ڈلوا دیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اور پھر اس کے بعد روزوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہر منڈے کو روزہ رکھنا شروع کر دیں. اس سے آپ کو دو اجر ملیں گے. ایک تو یہ کہ منڈے کا روزہ رکھنا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا فرض روزہ ہوگا وہ جو آپ رکھ رہے ہیں ایک ایسے دن میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ بھی رکھتے تھے. تو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے رہے. آپ کی نیت ہوگی پورا کرنے کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب بھی دے دے گا. اس سے پہلے اوپر بلاوا آ گیا تو چلے نیت تو تھی نا، اور فدیہ بھی ادا کر دیا ہوا تھا،
تو فدیہ دے دینے سے کم از کم جان بخشی ہو جاتی ہے، اتنی کہ آپ نے کچھ کوشش کر لی، اب اس کے بعد آپ اپنی گنتی کو پورا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب اتنے سارے روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن کان مریضاً، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا سفر پر، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر، آپ کے ساتھ آسانی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا نا کہ بیمار ہو یا کچھ ہو روزہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کدھر جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ روزہ چھوڑ کے اور باقی کے دنوں میں پورا کر دو۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عسر اور تنگی نہیں چاہتا۔ اور کیا چاہتا ہے یہ آسانی دینے کا مطلب کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم کمپلیٹ کرو، مکمل کرو اس گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ اب آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں نا، عید کی تکبیرات ہوتی ہیں، ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں، اور یہ کس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ ہم کس طرح اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح قیامت کے دن مصیبت اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم جہنم کی آواز سے بھی دور ہو سکتے ہیں، نہ اس کی ہیٹ لگے ہمیں، نہ ہم اس کی تکلیف کو دیکھیں، نہ تکلیف کو محسوس کریں اور ہم اس سے دور رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں جانے کا آسان طریقہ، جہنم سے دور رہنے کا آسان طریقہ، اس دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، ہماری روحانی فائدے، ہمارے جسمانی فائدے، ہمارے دماغی فائدے کی چیز ہے رمضان۔ اب دیکھیں رمضان آتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں بہت برکت آ جاتی ہے وقت میں، بہت برکت آ جاتی ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں وقت میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، خوشی میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے، فیملی کی محبت میں برکت ہو جاتی ہے۔ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک جاب پہ جا رہا ہوتا ہے، دوسرا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تیسرا سونے کے لیے لیٹا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لیکن رمضان میں سب روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بالکل اس پیٹرن پہ آ جاتے ہیں جس پیٹرن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اس وقت کھانا کھایا اور دن میں فارغ ہو گیا، اور ایک وقت کا کھانا بعد میں کھایا، ہمارے پیٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کچن میں کوئی آنا جانا نہیں ہوتا، کوئی سنیکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی ایکسٹرا کھانا نہیں پک رہا ہوتا، عورتوں کو برتن نہیں دھونے پڑتے، سنبھالنے نہیں پڑتے، وقت اتنا سارا بچ جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا اتنا مزہ آتا ہے، ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے، دورے قرآن ہم اٹینڈ کرتے ہیں، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، پیار و محبت بڑھ جاتا ہے، اکٹھا کھانے سے کھانے میں برکت ہونے لگ جاتی ہے، نمازیں وقت پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، تراویحاں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، نفل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بندہ اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مرضی ایک جیسی ہو جاتی ہے، تو پھر ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی نارمل لائف میں بھی یہ کرنا شروع کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو اولین پوزیشن پر رکھیں اور اس کو اپنی پرائیورٹی رکھیں، تو یقین کریں کہ عام باقی سال میں بھی ہمارا یہی حال ہو، ہمارے گھر میں برکتوں کا ڈیرا ہو جائے۔ لیکن ہم ایک دم جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، وہ تو رمضان کی رات ہی ہوتی ہے، اگلے دن صبح ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے جاؤ بھئی اب بازاروں میں گھومو پھرو، ذرا گانے شانے سنو، گانے لگاؤ، چوڑیاں پہنو آدمیوں کے ہاتھوں سے، اور جو ہے نا شاپنگ کرو، اور ساری رمضان کی کمائی جو ہے نا لٹا کے تو واپس آ جاؤ۔ حالانکہ رمضان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ کمائی کریں اور پھر اس کے بعد ہم تقوی حاصل کریں، ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، ہم دعائیں کریں، ہم نیکی کے اس لیول پر پہنچ جائیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنی کمائی کو سنبھال کر رکھیں۔ کمائی کو اس کو لٹانا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کرتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں، دیکھیں ذرا اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ تو اتنے تو عقل ہم میں ہے نا کہ ہم کس طرح اپنی نیکیوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میری پیاری بہنوں، شکر کا مطلب ہے جس نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی مرضی کے مطابق نعمت کو استعمال کرنا، یہ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل ہمیں دی ہے، جو ہمارے جسم کے اعضاء دیے ہیں،
ان سب کو اس طریقے پر استعمال کرنا جس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو استعمال کا طریقہ بتایا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں اور ہم کبھی قرآن کو ایک گھڑی بھی نہ دیکھیں، نہ باہر جا کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر کوئی غور و فکر کریں، بس ہم مال دیکھیں اور یا فلمیں ڈرامے دیکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ یہ شکر، کوئی شکر ادا کرنا نہیں ہوتا۔ شکر وہ ہے کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے جس مقصد کے لیے آنکھیں پیدا کی گئی ہیں یہ امانت ہیں، اور ان کو واپس آپ نے جس حالت میں کریں گے پوچھ ہوگی کہ یہ امانت کس حالت میں دی گئی تھی، پاک صاف حالت میں، اور اس کو کتنا گندا کر کے واپس کیا گیا ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے نا تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اللہ یہ کھانا پینا کتنا شکر ہے، جب ہم کھاتے ہیں کھانا ہضم ہوتا ہے، جب ہم کھڑے، یعنی ہر نعمت کا احساس زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کو مزہ آ جاتا ہے، ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے دھلا دھلایا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کی حکمتیں ہیں اس روزے کے حکم کی وہ میرے دل کے اندر ڈال دے۔ آج کل تو بچے اتنے بڑے بڑے روزہ نہیں رکھتے اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو ایک فرض عبادت ہے، یہ تو ایمانیات میں سے جیسے اسلام ہے نا، ایمانیات نہیں، اسلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسلام کے پلرز ہیں۔ ان کو ہم گرائیں خدا نہ خواستہ تو پھر پوری کی پوری بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے دین کی۔ تو یہ ان کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے، ان کے بارے میں بے فکری یا بے پرواہی نہیں اختیار کر سکتے، لہٰذا روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ آپ کو کچھ احادیث بھی سنا دوں گی روزے کی اہمیت کے بارے میں، تاکہ ذرا بندہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے انرجی۔ اور آج کل تو آپ روزے نہیں رکھ رہے، رمضان نہیں ہے، تو پھر آج کل پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے لگ جائیں، یہ بہت پیاری بات ہے۔ اور ایام بیت کے روزے رکھیں، یہ جو 13، 14، 15 کے روزہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور روزے کے اجر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر کا انتظار کریں، اس دنیا میں ڈائٹنگ سمجھ کے اس کو نہیں کرنا، یہ بہت غلط چیز ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے مفت چیز جو مل رہی ہے نا، آپ نے اس پہ اپنی ساری پونجی لگا دی، جو آپ کو ویسے ہی مل رہی تھی پڑھی، وہ کہہ رہے تھے ویسے لے لیں، آپ کہیں نہیں جی سارے پیسے میرے لے لو، نہیں۔ تو یہ جو روزے کا اجر اور ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو تو ویسے بھی فائدہ ہونا ہے، آپ نیت نہیں بھی کریں گی تو آپ کے جسم کو، روح کو، ہر چیز کو فائدہ ہوگا۔ سو اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص رکھیں اور باقی ساری چیزیں ویسے ہی مفت میں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر اگلا حصہ پڑھیں گے، وہ بھی ریلیٹڈ ہے اسی سے، اور میں آپ کو کچھ احادیث بھی سنا دوں گی روزے کے متعلق۔ ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔